اور ایک بات میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں ہر کوئی صدقہ کھا سکتا ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام شاید اس لیے ہے کہ جس کی نانی کے مال پہ تم پل کے بڑے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس کے نواسوں کو صدقہ دو۔ اس کے نواسوں کو زکات نہیں دے سکتے، سادات پہ زکات بھی حرام، صدقہ بھی حرام۔ وجہ اس کی میرے وجدان میں یہ بنتی ہے کہ جس کے مال پہ اسلام پلا، مسلمانوں کو حق نہیں کہ اس کے نواسوں کو صدقہ دو۔ تم اپنا صدقہ اپنے پاس رکھو، ہاں جب وہ آئے ان کا ادب کرو، اس لیے کہ نبی کے بیٹے کا یہی پروٹوکول ہے، نبی کے بیٹے کی یہی عظمت و فضیلت۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی برکت ہے جو پوری دنیا میں اسلام ہے۔ قطر فیفا ورلڈ کپ کرا رہا ہے تو ہر آدمی بنا مونچھ والا بھی، بھئی ایک قوم وہ ہے جو داڑھی بہت رکھتی مونچھ ہی نہیں رکھتی، تو بنا مونچھ والا بھی، پیجامہ جو اونچا پہنا وہ بھی، لمبا کرتا پہنا وہ بھی، مسواک کھونسا وہ بھی، پگڑی باندھا وہ بھی۔ ارے اسلامی کنٹری ہے، دیکھ رہے ہیں وہاں سب بین کر دیا، شراب نہیں پی سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اتنے کروڑوں بلین روپے ڈال دیے اور کر یار کیا کام کیا، کیا اسلام کی تبلیغ کی۔ 8 آدمی کلمہ پڑھ گئے، 20 ملین دیکھ کر تم حیران ہو، اور جس نے سب کچھ دے کے کروڑوں مسلمان بنایا اس کا نام نہیں لیتے، اس کا نام لینے پہ موت آتی ہے۔ 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ نبی کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ زور سے، مجمع زور سے بولے سبحان اللہ۔ اور کیسے ہوا پتہ ہے؟ رسول بڑے ہوئے، چچا نے کہا محترم شفیق، پیار کرنے والا، جان کی حفاظت کرنے والا چچا، زور سے اور زور سے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہوں پروردگار عالم تیرے اس اعلان سے پہلے کون تھا جو محمد عربی کو لوگوں کی تلواروں سے محفوظ رکھتا تھا؟ تو تاریخ پکار کے کہے گی وہ نام ابو طالب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ چچا نے کہا دیکھو بڑے ہو گئے ہو، عرب میں مقام مرتبہ لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، مقام تو رسول کا بہت بڑا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے کہا لوگوں کی نظروں میں آنا ہے تو تجارت کرو۔ کا کیسے کروں چچا؟ کا سارا عرب جہاں سے لون لے کے ادھار لے کر کے تجارت کرتا ہے وہیں لے چلتا ہوں تمہیں۔ سیدہ خدیجہ کے پاس لے آئے۔ سنیے گا زوردار بات ضروری نہیں زوردار سے، زوردار بات میں کان میں بھی کہوں گا تو زوردار ہی رہے گی، ہے نا؟ مائک پہ کہوں 1 کروڑ تو بھی 1 کروڑ رہے گا، کان میں کہوں 1 کروڑ تو بھی 1 کروڑ رہے گا۔ کان میں کہنے سے کروڑ 500 تھوڑی ہو جائے گا، کروڑ ہی رہے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ چیخ کر کہوں، بس تھوڑی سی میری گفتگو آخری لمحات کی عزیزان محترم سن لیجئے اور مجھے چھٹی دیجئے، میں اپنے راستے نکلوں۔ آپ بستر پہ جا کے سوچئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے نا؟ عزیزان ملت اسلامیہ سوچئے، رسول کو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا کہ شہزادے اب تجارت کرو۔ کہ چچا کیسے؟ کہ مال وہاں سے دلائیں گے، 50-50% منافع پہ، جو بھی منافع آئے گا اس پہ 50-50 بانٹا جائے گا، جس نے مال لگایا اس کے 50%، جس نے محنت کی اس کے، اور ساتھ میں ہمارے چلو سفر پہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ کون دے گا؟ کہ خدیجۃ الکبریٰ۔ چلو سرکار تشریف لائے۔ میں یہاں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کوئی بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں کہوں گا تو کوئی غلط مطلب نکال لے گا۔ کلپ کاٹ کے ڈالنے کا بہت شوق ہے لوگوں کو۔ ہاں یہ دنیا بڑی بہت آگے بڑھ چکی ہے، کہیں سے کلپ کاٹ کے کہیں ملا دیں گے، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اور کس کو جواب دوں میں، اور کیوں جواب دوں میں؟ لو کیوں جواب دوں میں جواب صرف علی کو یا علی کے بیٹوں کو دوں گا۔ تو بھی علی کا نوکر، میں بھی علی کا نوکر۔ ہاں مگر یہ ہے کہ رسول
آئے سیدہ خدیجہ کے ہاں، کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھا چکے تھے، قیلولہ کرنے کے لیے سیدہ اپنے کمرے میں گئیں کہ پردے گرا دو تاکہ روشنی نہ آئے گھر میں تھوڑی دیر آرام کروں۔ پردے گرائے گئے، سیدہ بستر پہ تشریف فرما ہوئی، نیچے حضرت رسول خدا اور آپ کے محترم شفیق چچا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمان ابو طالب مان نہ مان، خدمات ابو طالب تو ماننا پڑے گا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کیا تھے صحابہ بتا دیں گے، اس سے پہلے کیا تھے وہ تو ابو طالب ہی بتائیں گے، ہے نا؟ تو خدمات مانو، ایمان کی آپ کی مرضی ہے۔ یہ ڈیموکریٹک سٹی ہے، یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، جو جمہوریت ہے، جس کی جو مرضی کہے بولے، رائٹ آف اسپیچ ہے، رائٹ آف تھنکنگ ہے، رائٹ آف ایکسپریس ہے، تو آپ جو مرضی چاہے کیجئے۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے منہ میں اپنی بات مت رکھیے، اس لیے کہ اگر ہم نے حضرت ابو طالب کو حضرت کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ میر عبد الواحد بلگرامی نے کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ محبوب الہی نے کہا ہے، اس لیے کہا ہے خواجہ گولڑوی نے کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے خواجہ عطا محمد بندیالوی نے کہا ہے، علامہ ابن حجر قسطلانی نے کہا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی اولیاء اللہ کی ایک بڑی اور کثیر جماعت ہے۔ ہاں تو جناب ابو طالب آئے رسول کو لے کر، کہتے ہیں کہ اچانک کمرے میں جو اندھیرا تھا اجالا آیا، سیدہ نے وہیں سے لیٹے کہا اپنی خادمہ کو، اے فلاں میں نے کہا تھا نا پردے گرا دے، تو نے گرایا نہیں، یہ روشنی کیسی ہے، پردے گرا، کبھی بھی گرا تو دیا تھا، دوڑ کے گئی تو دیکھی اور دوڑتے ہوئے آئی کہ بی بی پردے تو گرے ہیں، باہر ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ جب مسکراتا ہے تو دانتوں سے نور نکل کر پردوں کو چیرتا ہوا ایک کمرے تک آ رہا ہے۔ اب جناب خدیجہ پڑھی لکھی خاتون تھی، ایڈوکیٹڈ گھرانے سے تھی، فوراً سمجھ گئی، بستر چھوڑا نیچے کا اندر جلدی بلاؤ، سب سمجھ گئے میں سونے جا رہی تھی، خدا نے قسمت جگا دی۔ اب چچا بھتیجے اندر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ صاحب تمہارے مال سے سبھی تجارت کرتے، میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا بھی کرے، بڑا نیک ہے، صادق ہے، امین ہے، فلاں ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے بلا کسی تردد کے کہا اتنے درہم و دینار اور یہ مال دو اور انہیں کہو کہ جائیں اور پھر واپس آ کے مجھے حساب دیں۔ میسرہ کو بلا کے کہا سن پیچھے پیچھے جا، صرف دیکھ کے بتا کہ راستے میں ہوتا کیا ہے۔ پرانی کتابوں کی عالمہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدوں کی نانی ان پڑھ نہیں تھی، تو ان پڑھوں کی اولاد ہمیں نہ بتائے کہ سادات کون ہے اور علم کیا ہوتا ہے۔ اب لیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسینی اور حیدری دیوانوں، میسرہ گئے، واپس آئے، میں اگر راستے میں بتاؤں گا تو صبح 4 بج جائیں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ پہ میں نے 12 دن تقریر کری ہے، 2 گھنٹے، 24 گھنٹے کا خطاب ریکارڈڈ میرا موجود ہے جی، مگر آج تو مجھے صرف تھوڑے ہی لمحے میں بات ختم کرنی ہے نا۔ گئے واپس آئے، سیدہ کی عادت تھی جب آتے کہا راؤ کتنا حساب ہوا بتاؤ، میسر آیا کہا میسرہ بیٹھو، کبھی بھی حساب کا بعد میں، ارے پیسوں کی چنتا کس کو ہے؟ جب مالک کی تلاش ہو، جب آقا کی تلاش ہو تو درہم و دینار کون دیکھتا ہے؟ کہ میسرہ یہ بتاؤ کہ ہوا کیا، رستے میں دیکھا کیا؟ کبھی بھی پوچھتی ہو کیا دیکھا؟ ایسے شخص ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا نا، اس نے جو کہا وہ میں جملے، یہ ایسے شخص ہیں جسم سے خوشبو نکلتی ہے، یہ گزر جائیں تو 8-8 دن رستے مہکتے رہتے ہیں، یہ اپنے پیر پتھر پہ رکھیں تو نیچے نشان پڑ جاتا ہے، اور ریت اور مٹی پہ رکھیں تو نشان ہی نہیں پڑتا، اور یہ جب مسکراتے ہیں دانتوں سے نور نکلتا ہے،
یہ دہنے بیٹھتے ہیں بکری تو برتن بھر جاتے ہیں، بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا، یہ کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ برکت ہوتی، کھانا ختم ہی نہیں ہوتا، اور یہ مال لے کے سب سے آخر میں آ کے دکان لگاتے ہیں تو سب سے پہلے مال ان کا بک جاتا ہے۔ یہ جب کسی دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو خود درخت ان پہ جھک کے سایہ کنا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں درخت، پیڑ پودے، پتے، ان پہ سلام بھیجتے ہیں اور بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ اور بی بی کمال تو بہت ہیں، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر 1000 لوگوں میں یہ سوئے ہوں موٹا کمبل اوڑھ کے تو میں پہچان جاؤں گا کہ محمد کہاں ہے۔ کیسے؟ کہ جب یہ سوتے ہیں چادر اوڑھ کے تو ان کے جسم سے ایک نور نکلتا ہے جو عرش کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں یہ محمد ابن عبداللہ۔ بس یہیں ٹھہر جائیے 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ، آدھا منٹ کے لیے۔ میسرا ایمان نہیں لائے، ابھی کافر ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا یہ چادر اوڑھے تو نور نکلتا ہے، نور سے پہچان لوں گا کہاں ہے یہ۔ ہجرت کی شب جب رسول بستر چھوڑ کے چلے، علی نے چادر اوڑھی تو انتظار کس بات کا ہے؟ آج نور نہیں نکل رہا، یہ کوئی آ رہا ہے تو 40 مشرک مل کے کہیں گے یہی تو مسئلہ تھا، جو نور محمد کے جسم سے نکلتا تھا ویسے ہی نور میں نے علی کے جسم سے نکلتا تھا۔ کہ وہ نور نکلتا، بی بی نے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی میسرا، ٹھہر جا۔ بلایا خادمہ کو، کہا میرا رشتہ بھیج، میں محمد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خادمہ نے کہا بی بی تو امیر، تو تاجرہ، تو مالدار، وہ غریب، ان کے یہاں مفلسی، غریبی، ناداری۔ سیدہ خدیجہ کا جواب سنیے، مسکرا کے کیا کہتی ہیں بتا، کہتی ہیں میں مالدار، ان کے یہاں غریبی، فکر نہ کر، نکاح کے بعد میں مال محمد کو دے دوں گی، وہ امیر ہو جائے گا، میں غریب اس کی خادمہ۔ زور سے اور زور سے کیا کہا پتا ہے خادمہ نے؟ کیا کہا؟ تم امیر، ان کے گھر غریبی، میں رسول کو غریب نہیں کہہ رہا ہوں، میری حیثیت کیا میں رسول کو غریب کہوں؟ میں وہ تھوڑی ہوں دائیاں آئیں لینے تو بہت غریب تھے، یتیم تھے، کوئی نہیں لے کے گیا۔ ارے یہ وہ رسول ہیں جن کے دادا کے اونٹ پکڑنے کے لیے ابرہا کو پوری فوج لگانی پڑی۔ سردار مکہ کا پوتا غریب، سوچئے ذرا، کلید بردار کعبہ کا پوتا غریب۔ سیدہ آمنہ کہتی جب سے نبی میرے مقدس وطن میں آئے ہیں میں جہاں ہاتھ رکھتی ہوں برکت ہو جاتی ہے، دودھ دوتی ہوں بکری کا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، دودھ تھن خالی نہیں ہوتا، بھر جاتے برتن۔ لوگ میرے گھر آ کے دودھ لے کے جاتے تھے، تو جس کے گھر تھوڑے دن پہلے لوگ آ کے برتن لا کے بھیک مانگ کے جاتے تھے، آج اچانک وہ غریب کیسے ہو گئے؟ ہے نا؟ تو تقریر دماغ بھی کھول کے کی جاتی ہے، آنکھ بھی کھول کے، ہے نا؟ غریب نہیں تھے میرے رسول، غریب گھرانے سے نہیں تھے، غربت اختیار کی، جب مال آیا تو سب کچھ امت پہ لٹا دیا، بچا کے نہیں رکھا۔ اور آج اسی امت سے کہا جائے رسول کے بیٹوں کا ادب کرو تو پاؤ کلو کی آنکھ نکال کے دیکھتی ہے۔ اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہوگی؟ عزیزان ملت اسلام، غور فرمائیے گا، میں بات کو بس ایک دم تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ بھیجا، جا کے رشتہ میرا پہنچاؤ، رشتہ قبول ہو گیا۔ سرکار دولہا بن کے خدیجہ کے دروازے پہ آئے، رسول دولہا بن کے تشریف لائے۔
کہ کون ہے جو سید الانبیاء کا نکاح پڑھائے گا؟ ارے نکاح تک بات ہوتی تو سل جاتا، نکاح بھی پڑھایا، رسول کا مہر بھی ادا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سنو میرے معزز سادات، تمہاری جوتیاں میرے سر پر، ہم پر ختیجہ کے مال کا احسان ہے، سادات تمہاری نسل پہ ابو طالب کے مہر کا احسان ہے۔ سید ہو تو ابو طالب کو مومن کہو۔ ہے نا؟ رشتہ قبول ہوا، سرکار دولہا بن کے آئے، نکاح پڑھایا گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن کر رسول کے گھر میں تشریف لائی۔ وہ وفا، وہ ایثار، وہ قربانی صبح قیامت تک نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی ایسی ایثار اور قربانی اور وفاداری کے جوہر دکھا سکتا ہے۔